بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء اور طالبات، محترم مکرم محتشم سامعین، ناظرین، حاضرین، سورۃ البقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ پاک ہے۔ آیت نمبر 30 تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور آج ہمارا سبق جو ہے اور ہماری کلاس جو ہے وہ آیت نمبر 31 پہ ہے۔ ہم آیت نمبر 31 آپ کے سامنے بیان کریں گے اور ہم آیت پاک کے حوالے سے پہلے ہم جس چیز کا ذکر کر چکے ہیں وہ ہے کہ اللہ پاک نے میاں بیوی کے رشتے کو اور ان کے حقوق اور فرائض کو اتنا ہی اہم قرار دیا ہے جتنا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اور ان کو اللہ پاک نے حدود قرار دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ آپ اسے کسی انسان کی خدمت یا کسی انسان کی ذمہ داری نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کی حدود سمجھیں اور جانیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ میاں بیوی کی ذات پہ گھر قائم ہوتا ہے اور معاشرہ والدین کے وجود سے قائم ہوتا ہے، اور والدین کا وجود میاں بیوی کے وجود کے بعد ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے طلاق کو بیان کیا، نکاح کو بیان کیا اور اس طرح کے مزید جو مسائل تھے حلالہ کے حوالے سے وہ بیان کیا۔ ہم نے آپ کے سامنے طلاق ثلاثہ کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ کوئی بھی مرد نہ دے سکے، اس کے سد باب کے لیے ہم نے گزشتہ سبق میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ کونسلنگ کا بھی، اخلاق کا بھی، قانونی اعتبار سے بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج آیت پاک 231 ہے۔ ہم آیت پاک کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو خواتین کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس وہ پوری کر لیں، اجلہن اپنی عدت کو یا عدت کی مدت کو پورا کر لیں۔ اب یقینی بات ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، بس روک لو انہیں اصول کے ساتھ۔ معروف کہتے ہیں دراصل یوں سمجھیے کہ جب آپ کسی شے کے سرچشمہ سے، یعنی جہاں سے وہ چیز پھوٹتی ہے، نکلتی ہے، اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو بہت آسان انداز سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ پانی آپ اگر اپنے برتن میں بھرتے ہیں یا وہ نالیوں سے آتا ہے اور دور دراز تک آپ کے پاس پہنچتا ہے اور وہ نہریں بن جاتا ہے یا آبشاریں بن جاتا ہے، لیکن اصل وہ مقام ہوتا ہے جس چشمے سے پانی پھوٹ رہا ہوتا ہے۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرچشمہ جہاں سے ہر نیکی اور ہر خیر، ہر قانون اور ہر اصول پھوٹتا ہے، جنم لیتا ہے، پھوٹتا ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ، دیکھیے دونوں بار تکرار کیا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، انہیں روک لو ایک قانون اور ضابطے کے ساتھ، نرمی اور اخلاق کے ساتھ۔ یقینی بات ہے کہ یہ عدت کے پورے ہونے سے پہلے کی بات ہے، چاہے وہ چند لمحے ہوں، چاہے وہ 1 دن ہو، چاہے وہ 4 گھنٹے ہوں، یعنی پورے ہونے سے پہلے آپ چاہیں تو روک لیں۔ اور یا پھر یہ ہے کہ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یعنی دونوں مقام پہ معروف کا لفظ جو ہے قرآن مجید نے استعمال کیا۔ یہ بڑا قابل توجہ بات ہے۔ آپ اگر انہیں جانے دیتے ہیں سرحوہن،
بمعروف تو اصول کے تحت کرو. یعنی مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمارے سماج میں ہوتا ہے، یہ ایک خطرناک چیز ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے کردار کی یعنی دھجیاں اڑا دیتی ہے، یا مرد جو ہے وہ عورت کے کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے، کردار کشی کرتا ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ معروف، آپ نے ساتھ چلنا ہے تو معروف، آپ نے ساتھ کو چھوڑنا ہے تو معروف. وہ جیسی خوبصورت بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ساتھ چلنا ہے تو پھر جھگڑا کیسا، اور اگر آپ نے ساتھ نہیں چلنا تو پھر جھگڑا کیسا. یعنی جب ارادہ ہے کہ ہمیشہ ساتھ رہنا ہے تو پھر جھگڑا کیسا، لیکن اگر یہ ارادہ ہے کہ ساتھ اب رہنا ہی نہیں ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا. دونوں صورتوں میں جھگڑا نہیں ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. دونوں صورتوں میں عزت کے ساتھ، ناموس کے ساتھ، کردار کی عظمت کے ساتھ، اخلاق کی پاکیزگی کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہر شخص کو زندگی گزارنے کا رائٹ حاصل ہے، وہ چاہے مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. تو قرآن مجید یہاں فرمانے کے بعد پھر کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. اور تم نہ روکو انہیں. تمسکو کا مطلب ہوتا ہے امساک سے ہے، روکنا. تم نہ روکو انہیں ضِرَارًا، نقصان پہنچانے کی خاطر. اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول پاک ایک آپ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، یعنی نہ تو خود نقصان برداشت کرو اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ اس سے زیادتی کرو. یعنی ضرر کا مطلب ہوتا ہے نہ زیادتی برداشت کرو، اور ضرار کا مطلب ہوتا ہے نہ زیادتی کرو. یعنی میاں بیوی کے درمیان یہ اصول ہونا چاہیے کہ نہ زیادتی کریں اور نہ ہی زیادتی کو برداشت کریں. یعنی زندگی کو ایسا گزاریں کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. تو اب قرآن کہتا ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اگر تم نہ روکو انہیں صرف اس لیے کہ نقصان دینے کی خاطر، نہیں، یہ مناسب نہیں ہے. 5ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، آپ کے سامنے آئے گا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تعلق جو انسان کا باہم میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، یہ تعلق کائنات میں کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. یعنی یہ ایک ایسا تعلق ہے جسے قرآن مجید نے بڑا اہم سمجھا ہے اور اس کی ڈیٹیل کو بیان کیا. آپ دیکھیں بہنوں اور بھائیوں کے تعلق کو ڈیٹیل نہیں ہے، ماں باپ کے تعلق کی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، دو بہنوں کے تعلق کی ڈیٹیل نہیں ہے، یعنی اور کسی چیز کی ڈیٹیل نہیں ہے. وہ تعلق جو باہم میاں بیوی کے درمیان ہے اس کی ڈیٹیل ہے. اور جب وہ ماں باپ بن جائیں تو اس کی تھوڑی تفصیل آتی ہے، قرآن مجید بیان کرتا ہے. تو وَمَن يَفْعَلْ لِتَعْتَدُوا، یعنی تاکہ تم زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ، بس جو کرتا ہے، یعنی ذالک، وہ جو پیچھے باتیں ہم نے کی ہیں، وہ جو کرتا ہے فقط ظلم نفسہ، وہ کسی اور سے زیادتی نہیں کر رہا ہوتا، اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، زندگی کو ساتھ گزارتے ہیں، اگر آپ اس کے ساتھ کم ظرفی کا انداز اپناتے ہیں تو آپ سے زیادہ کم ظرف انسان کون ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ جتنا زیادہ قریب ہمارا شخص ہوتا ہے ہم اتنا ہی اس کے ادب سے دور ہٹ جاتے ہیں. یعنی ہم جتنا قریبی تعلق ہوتا ہے احترام اور ادب ختم ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بے تکلفی نام ہی اس بات کا ہے کہ باہمی ادب، باہمی احترام، باہمی توقیر، باہمی اکرام ختم ہو جائے. حالانکہ یہ نہیں ہے. بے تکلفی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، مگر ایک باہمی اکرام اور عزت اور توقیر ایک انسان کی ایک دوسرے کی اپنی جگہ پر ہوتی ہے.
آپ اگر دیکھیں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے یعنی وہاں اس معاشرے میں جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ معاشرہ جو بیٹی کی ولادت پر منہ چھپا لیتا تھا، وہ معاشرہ جس گھر میں بیٹی ہو جاتی مدتوں اسے چھپا کے رکھتا تھا کہ کہیں ہمسائے کو خبر نہ ہو جائے، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا تھا کہ کہیں اس کے رونے کی آواز کہیں ہمسایوں تک نہ پہنچ جائے، اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت فاطمہ الزہرا جب آتی تو کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ آتی تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر بچھاتے تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے موزوں سمیت اپنے جوتوں سمیت رسول اللہ کی چادر پہ بیٹھتے تھے۔ یعنی وہ معاشرہ جو عورت کو اتنے توہین آمیز رویے سے اور اس اتنے اہانت کے ساتھ اتنی بے عزتی کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہو، اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا کے اپنی ماں کو جو رضائی ماں تھی جوتوں سمیت بٹھایا، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا وہ بیٹی جس کے پیدا ہونے پر وہ معاشرہ سر چھپا لیتا تھا، رونے نہیں دیتا تھا، زندہ درگور کر دیتا تھا، اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوتے حضرت صدیقہ عفیفہ آتی تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ سماج کے ساتھ ٹکرا کیسے رہے تھے۔ ہم میں تو کسی میں جرت ہی نہیں ہے کہ ہم سماج سے ٹکرا سکیں۔ تو قرآن مجید دراصل اس حوالے سے فرما رہا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے معاملے میں اگر اس طرح کا رویہ رکھتا ہے تو وہ بیوی پہ نہیں اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن اسے ان باتوں کا حساب دینا ہوگا۔ اس کے بعد قرآن مجید دیکھیے فرماتا ہے کہ ظالمہ کا میں پہلے آپ کے سامنے ایک بات بیان کر چکا ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ ظلم کا لفظ قرآن مجید یہاں استعمال کر کے یہ بتا رہا ہے کہ اگر عورت اس کیس کو عدالت میں لے کے جائے تو عدالت تعزیری اعتبار سے یعنی تعزیری طور پر، جو کہ حدود تو نہیں ہوتی، حدود کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح کے اب قرآن مجید زنا کی سزا کو بیان کرتا ہے وہ حدود ہیں، لیکن تعزیری طور پہ کہ عدالت جو ہے وہ اسے یعنی سزا دیتی ہے، تو قرآن کہتا ہے ظلم کی صورت میں عدالت کے پاس اگر عورت جاتی ہے تو تعزیری طور پہ عدالت مرد کو سزا دے سکتی ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ ظلم جو آپ نے اپنی ذات پہ کیا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، قرآن کہتا ہے نہ بناؤ اللہ کی آیات کو، تتخذو کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو پکڑنا، تھامنا اور بنانا، اللہ کی آیات کو ہزوا، مذاق نہ بناؤ۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، پیچھے ہم نے تمسخر پڑھا، تمسخر کا مطلب ہوتا ہے کسی کی غربت کا مذاق اڑانا، کسی کی جسمانی عیب کا مذاق اڑانا، کسی کی جسمانی کمی کا مذاق اڑانا، لیکن ہزوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے عقائد کا مذاق اڑانا، نظریات کا مذاق اڑانا، نظریات کی توہین کرنا۔ قرآن کہتا ہے آیات اللہ ہزوا، اللہ کے بیان کردہ آیات یعنی اللہ کے بیان کردہ نظریات کا تم مذاق کرتے ہو۔ اب بتائیے کہ جو شخص بیوی پہ ظلم کر رہا ہے وہاں پہ اللہ پاک کا رویہ کیا ہے، کتنا سخت رویہ ہے کہ آپ عورت کے معاملے میں جو رویہ رکھ رہے ہیں گویا آپ اللہ کے احکامات کا مذاق کر رہے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، قرآن مجید آگے فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، یعنی یہ جو تم باہمی ایک گھر میں ہو، عزت کے ساتھ ہو، نکاح میں ہو، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، باہمی ایک اچھا حسن اخلاق دیا ہے، باہمی رویہ دیا ہے، یہ اسلام سے پہلے کب تھا؟ اسلام نے تمہیں آ کے رشتوں کی پہچان عطا کی ہے، رشتوں ناتوں کے تعلق کی پہچان۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماں کے تعلق کی، بیٹی کے تعلق کی جو خوشبو ہے دراصل اسلام نے آ کے ہی محسوس کروائی ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ معاشرہ جہاں ماں جو ہے آپ کے یعنی سوتیلی ماں جو ہے
وہ بالکل ایسے ہی آپ کے مال میں آ جائے جس طرح زمین آ جاتی ہے، جاگیر آ جاتی ہے، سونا آ جاتا ہے، یعنی بیٹے کی ملکیت میں ماں آ جاتی تھی۔ مجھے بتائیے کہ اسلام نے اس بات کی بھلا اجازت دی ہے؟ یعنی اسلام نے رشتوں کی خوشبو کو محسوس کرایا ہے۔ ہمیں یہ جو قرآن کہتا ہے، دراصل ہمیں رشتوں کی خوشبو کو محسوس کروانا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کی نعمتیں تم پر کتنی ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہوگی؟ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، کہ اللہ نے تم پر جو ہے وہ کتاب نازل کی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ تمہیں جاہل نہیں رہنے دیا، تمہیں وحشی نہیں رہنے دیا، تمہیں دیوانہ نہیں رہنے دیا، تمہیں گمراہ نہیں رہنے دیا۔ اس نے اللہ نے تم پر کتاب نازل کی ہے تاکہ تم ڈی ٹریک نہ ہو، صحیح راہ پہ رہو۔ اب اس کے بعد دیکھیے قرآن کہتا ہے حکمت بھی دی، یعنی پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، اور یہ دونوں باتیں یعظکم بہ، اور یہ بات یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول آپ کی ذات پہ لٹھ لے کے کھڑے کر، نہیں، وہ اتنی پیاری زبان سے، اتنے نرم رویے سے، اتنے خوشبودار انداز سے آپ کے دلوں پہ دستک دیتے ہیں، آپ کے کردار کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعظکم بہ، یعظکم کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی نرم بات جو دل میں اتر جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی لٹھ نہیں مارا آپ کو، کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ہم نے اتنی پیاری باتیں کی ہیں کہ اگر سوچنے والا انسان ہو تو اس کے دل پہ خوشبو کی طرح اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اور قرآن آگے فرماتا ہے واتقوا اللہ، اگر طاقت کسی کے پاس آ گئی ہے تو بھی وہ اللہ سے ڈرو۔ یعنی کبھی انسان کے پاس طاقت آ جاتی ہے نا، ہو سکتا ہے مرد کے پاس آج طاقت ہو تو کل عورت کے پاس طاقت ہو سکتا ہے آج عورت کے پاس طاقت ہے تو کل مرد کے پاس طاقت ہو، یہ طاقت تو بدلتی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج مرد کے پاس دولت ہو تو ہو سکتا ہے کل عورت کے پاس دولت ہو۔ مقصد یہ کہنے کا ہے، قرآن کہتا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے شاید بیان کیا کہ نہیں کیا، اس کو دوبارہ ہم دہرا دیتے ہیں کہ واتقوا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی محبت کے ساتھ اس کا احترام کرتے ہیں، اور پھر اس کا احترام اس طرح کرتے ہیں کہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے تقوی۔ واتقوا اللہ، اللہ کی محبت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا احترام بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ناراضگی کا ڈر بھی۔ یہ تین باتیں اگر مل جائیں تو یقین جانیے کہ یہ ہے اللہ کا تقوی۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ اللہ ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ یعنی آپ کسی سے چھپ کے کسی سے زیادتی تو کر سکتے ہیں، پر خدا سے چھپ کے زیادتی کیسے کریں گے؟ یعنی آپ کسی کو پشت پہ خنجر مار سکتے ہیں، یا اس کے کردار کشی کر سکتے ہیں، اس کو ڈیگریڈ کر سکتے ہیں، اس پہ کسی طرح ظلم کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ بے خبر رہے، لیکن خدا تو بے خبر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ اب دیکھیے اگلی آیت